سفر الفت، ریٹن بائی کنول کنول، نریٹر بائی ناولسٹک۔ حماد بدتمیزی نہیں کرو اور میرا سیل مجھے واپس دو ورنہ میں ماموں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ زمل اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور انم ان دونوں کو کب سے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حماد اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں تھا اور وہ انجوائے کر رہی تھی یہ سب، لیکن زمل کے سامنے شو نہیں کروایا کیونکہ وہ اس کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کل آنے کو تو تم کیوں نہیں آئی تھی؟ حماد اب اسے تنگ کرنے کا ارادہ بنا کر اپنی اصل بات پر آیا۔ زمل جو کہ کب سے اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی، رک کر اسے گھورنے لگی۔ بتا تو رہی ہوں، تم سنو تب نا، آتے ہی تو لڑاکا عورتوں والے طریقے اسٹارٹ کر لیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے تمہیں دیکھ کر کہ مستقبل کے بننے والے ڈاکٹر ہو؟ زمل نے بھی دل جلانے کے لیے کہا۔ ہا ہا ہا، ابھی جلنے لگی مجھ سے؟ بے فکر رہو، تمہارا علاج مفت میں کروں گا، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ حماد نے بھی فوراً بدلہ لے لیا۔ اللہ نہیں کرے کہ کبھی تمہارے پاس آؤں، تم تو بدلے لینے کے لیے ہی اوپر بھیج دو گے۔ زمل نے منہ بنایا۔ اچھا اب میرا فون دو مجھے، میری رات طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تم نے میسج بھی تو میرے سونے کے بعد کیا تھا اور صبح میں یونیورسٹی چلی گئی تھی، ابھی آئی ہوں اور تم جن بن کر مجھ پر نازل ہو گئے۔ زمل نے ایک ہی بار میں ساری بات کہہ دی کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اچھا بہانہ بنایا ہے جو کہ پرانا ہو چکا ہے میڈم، اس لیے آپ کے پاس سچ بولنے کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے، سو بولیے۔ حماد نے اسے تپانے کے لیے کہا۔ حماد زیادہ بکواس نہیں کرو، میرے ساتھ یقین کرنا ہے تو کرو نہیں تو تمہاری مرضی، زمل نے زچ ہو کر کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، رکو تو صحیح، آخری بات کا جواب دیتی جاؤ۔ تم کو پتا تھا نا کہ میں تم کو بھائی کو لینے کے لیے جانے کے لیے بلا رہا تھا؟ جھوٹ بالکل بھی مت بولنا اب تم۔ حماد نے ڈائریکٹ ہی زمل سے سوال کر لیا۔ نہیں، اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ایک خبر ہوتی ہے تمہیں یہاں کی، پھر کیسے نہیں پتا تھا تم کو؟ حماد نے انم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زمل کو بھی چڑھایا۔ میں کوئی چیز اٹھا کر تمہارے سر پر مار دوں گی اگر مجھے بیچ میں لائے تو، انم نے وارننگ دیتے ہوئے پہلے ہی روک دیا۔ حماد اب آ گئی ہوں نا، پلیز اب بات ختم کرو، زمل نے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب، حماد نے پھر سے پوچھا۔ ہاں مجھے پتا تھا، بس، زمل نے جان چھڑائی۔ پھر تم کو تو آنا چاہیے تھا نا، لازمی۔ حماد باز آنے والا نہیں تھا۔ میرا آنا کوئی ضروری نہیں تھا، تمہارے بھائی کوئی شہزادے گلفام نہیں ہیں کہ پوری دنیا اپنے ضروری کام چھوڑ کر ان کے استقبال کے لیے حاضر ہو جائے، ویسے بھی میرا ضروری ٹیسٹ تھا۔ زمل حماد کا تنگ کرنے کا ارادہ جانچتے ہوئے جان بوجھ کر اسے تنگ کر جواب دیا، یہ جانے بنا کہ بالاج جو کسی وجہ سے نیچے آیا تھا اور کچن میں موجود تھا۔ ٹیسٹ تو بہانہ ہے، تم بالاج بھائی کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ تم کو ان سے ڈر لگ رہا ہوگا، اور شہزادے کی بھی خوب کہیں پتہ جو ہے کہ تمہارے ہی سرتاج جو بنیں گے، وہ تو شرم بھی آ رہی ہوگی۔ حماد نے ڈٹائی دکھاتے ہوئے انم کو آنکھ ماری، جبکہ انم نے اسے آنکھ کے اشارے سے باز کرنا چاہا۔ وہ زمل سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا ہے اب۔ شٹ اپ، کسی سے ڈرتی ہے میری جوتی؟ زمل کو سچ میں غصہ آیا تھا، اسے حماد سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ سامنے کہہ دے گا۔ اچھا نہیں ڈرتی کسی سے، تو اپنا یہ سیل بھائی سے لے کر دکھاؤ تو مانے۔ حماد اسے چڑھاتا اوپر کی طرف بھاگا۔ زمل اسے بھاگتا دیکھ کر پیچھے گئی کہ کہیں وہ سچ میں ہی نہ دے آئے۔ وہ ابھی بالاج کے سامنے جانے کی سچ میں ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن کارپیٹ پر پیر اٹکنے کی وجہ سے خود کو بچانے میں کچن سے نکلتے بالاج سے ٹکرا گئی اور اس کے ہاتھوں میں کافی کا کپ نیچے زمین بوس ہو گیا۔ دیکھ کر نہیں چلا جاتا کیا؟ اتنی بڑی ہو کر بچوں کے جیسے شور مچا کر یوں پورے گھر کو سر پر اٹھا کر بھاگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بالاج نے بھی جیسے اپنا بدلہ لے لیا ہو
اور کہہ کر رکا نہیں چلا گیا، اور وہاں پر موجود سب نفوس کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ مدثر صاحب اور ذکیہ بیگم بھی اپنی جگہ سناٹے میں آ گئے۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن یہ آنسو اس تذلیل پر تھے جو بالاج کے رویے سے آئے تھے، اور پاؤں پر گری کافی کا درد زمل کو تو کم ہی لگا اس کے سامنے، اور پھر وہ وہاں رکی نہیں۔ مدثر احمد اور جمال سعید کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بچپن سے دوست بھی تھے۔ ذکیہ ان کی یونیورسٹی فرینڈ تھی۔ مدثر احمد کی ذکیہ سے پسند کی شادی تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بالاج تھا، اس کے بعد حماد، اور پھر ان کی بیٹی انم تھی۔ جمال سعید کی شادی اپنی کزنز ثمینہ سے ہوئی تھی جو مدثر کی بہن تھی۔ جمال اور ثمینہ کے ایک بیٹا شہریار اور ایک بیٹی زمل ہے۔ زمل کی پیدائش کے بعد ثمینہ بیگم دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ جمال کے لیے یہ صدمہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے اس غم کو لے کر اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ ایسے میں مدثر اور ذکیہ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور زمل سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ اپنی سگی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے وہ ان کو۔ دونوں گھر الگ ہو کر بھی ایک ہی تھا، ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، اور ایک دروازہ بھی اندر سے ہی کھولا گیا تھا، اس لیے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ الگ گھر ہیں۔ شہریار اور زمل کے درمیان 5 سال کا فرق ہوتا ہے، اور ادھر بالاج اور حماد زمل سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن زمل کے آ جانے سے بالاج کو اپنی اہمیت کم محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ شروع سے ہی زمل کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے۔ انم کے آنے سے ان کی فیملی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ بالاج زمل سے اور بھی نفرت کرنے لگتا ہے، اور بچپن میں اکثر زمل کو تکلیف پہنچا کر وہ خوش ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سب کے غصے کے اعتاب میں بھی آ جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید بڑھتا ہی رہا۔ بالاج باہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے ابھی واپس آتا ہے، لیکن زمل کے معاملے میں خود کو اب بھی نہیں بدل پاتا ہے۔ بالاج کے واپس آنے کی خوشی میں سب کا ڈنر احمد ولا میں ہوتا ہے، جس میں جمال کی فیملی اور ان کے ایک فیملی فرینڈ کی فیملی بھی شامل ہوتی ہے۔ سب لاؤنج میں ڈنر کر کے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں کارنر پر زمل اپنے بھتیجے کو گود میں لے کر بیٹھی ہوتی ہے، جینز کی پینٹ پر بلیک ایمبرائڈرڈ لانگ شرٹ میں بلیک کلر کا دوپٹہ اوڑھے اور بالوں کو کلیچر میں مقید کیے ہوئے سادگی میں بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ زمل یہاں صرف ماموؤں کے لیے آئی تھی، اس لیے باقی سب نے صرف اس کا آنا ہی غنیمت سمجھا اور اسے زیادہ تنگ نہیں کیا۔ بالاج، میں نے سنا ہے آتے ہی تم نے اپنی دشمنی پھر سے شروع کر دی ہے؟ باری نے آہستہ سے زمل کی طرف دیکھتے ہوئے بالاج سے پوچھا۔ باری بالاج کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جمال اور مدثر کے دوست حمدان کا بیٹا بھی ہے۔ شروع سے ہی وہ لوگ دوست تھے، اور آگے ان کے بچوں کی بھی آپس میں اچھی دوستی ہوتی ہے۔ بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں۔ باری کی بہن ہی زمل کی بھابھی ہیں۔ بالاج نے باری کی نظروں کے تعاقب میں ہی دیکھا، اور وہاں زمل کو بیٹھا دیکھا، اور پھر رخ اس کی طرف سے موڑ لیا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کے رشتوں میں آنے کی، اور ان کا مقصد صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بالاج نے بھی بات سمجھ کر فوراً جواب دیا، اگر میں اسے جانتا نہیں ہوتا تو ضرور تمہاری اس بات پر یقین کرتا، لیکن افسوس تم ابھی بھی وہاں ہی کھڑے ہو، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب تم سمجھدار ہو گئے ہو اور بدل چکے ہو۔ باری نے سمجھانا چاہا۔ ہاں بھائی، جب سبھی اس کے گن گا رہے ہیں تو ایسے میں کیوں پیچھے رہنے لگا؟ ہاں بھائی، جب سبھی اس کے گن گا رہے ہیں تو ایسے میں تم کیوں پیچھے رہنے لگے؟ لیکن میں کبھی شامل نہیں ہوں گا۔ تمہیں ویسے میرا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ تم میرے دوست ہو اور وہ میری بہن کی طرح ہے، اور میں بھی اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ انجانے میں بھی کسی کا دل نہیں دکھاتی اور اپنوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، جس کا ثبوت آج کی لڑائی کے باوجود اس کا یہاں موجود ہونا ہے۔ باری نے پہلے ہی بات کاٹ کر اسے جواب دیا۔ بالاج نے چپ رہنا ہی ٹھیک سمجھا۔ واحد یہ
ایسی بات ہے، ورنہ دونوں ہمیشہ ایک بات پر متفق رہنے والے ہیں۔ جمل کے لیے دل میں اور غلط سوچ آئی۔ آپ دونوں نے تو عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا باتوں میں۔ حماد جو کب سے بیٹھا ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، تنگ آ کر بول پڑا، اور اگر تم کو یہ لگ رہا ہے کہ تم ہماری باتیں سننے کا کہہ کر ہم سے یہ اگلوا سکتے ہو کہ ہم کیا باتیں کر رہے تھے، تو تم بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہو، کیونکہ اب آپ کا یہ طریقہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور آپ کی ہم تک رسائی ناممکن ہے، باری نے چڑھانے کے لیے کہا۔ جمل طبیعت خراب کا کہہ کر جلدی گھر چلی جاتی ہے۔ اچھے بہانے ہیں سب کی توجہ حاصل کرنے کے۔ جمل کو جاتا دیکھ کر بالاج نے باری سے کہا، تو تم کیوں متوجہ ہو رہے ہو؟ تم کو تو خوش ہونا چاہیے اس کے یہاں سے جانے پر۔ یہی تو ہمیشہ سے چاہتے ہو نا کہ جہاں تم ہو وہ وہاں نہیں ہو۔ یار، باری نے سنجیدگی سے کہا، پھر وہ لوگ باقی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جمل کچھ دنوں تک سب کچھ بھلا کر پھر سے سب کے ساتھ گھل مل جاتی ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، زیادہ دیر تک کسی کے لیے دل میں بات نہیں رکھتی تھی۔ یہی وجہ کہ بالاج کی باتوں کو بھی بچپن سے لے کر اب تک وہ بھلاتی آئی تھی۔ تم دونوں نے مجھے بلا لیا اور خود تم لوگ تیار بھی نہیں ہو۔ پیپرز تھے، میری جان کو آتے تھے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کے لیے، اور آج آئی ہوں تو تم لوگوں کے نخرے نہیں ختم ہو رہے ہیں۔ جمل کب سے انتظار کرتی تنگ آ کر بولی، پہلے تم ہمیں نخرے دکھا رہی تھی، لوگوں کا غصہ ہم پر نکال رہی تھی، اب ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ حماد ہمیشہ اسے تنگ کرنے کو تیار رہتا تھا۔ بکواس نہیں کرو حماد، تمہیں پتہ ہے میرے پیپرز تھے اور میں کسی کا غصہ نہیں اتار رہی۔ لوگوں کی وجہ سے میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتی، زیادہ پریشان نہیں ہو تم۔ اندر آتا بالاج اس کی بات سن چکا تھا۔ بھائی شکر ہے کہ آپ آ گئے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر آپ مزید لیٹ ہوتے تو یہ جمل تو ہماری جان لے لیتی، بیچاری کب سے آئی ہوئی ہے۔ انم بالاج کے ہاتھوں سے بیگ لیتے ہوئے بولی، تم دونوں نے تو کہا تھا کہ صرف تم دونوں جاؤ گے۔ اب مجھے تھوڑی علم تھا کہ یہ محترمہ بھی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ، ورنہ انتظار کرواتا ہی نہیں۔ بالاج نے جمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ محترمہ بھی بے خبر تھی اس بات سے، ورنہ کب سے جو ہمارے کان کھا رہی ہیں نہیں کھا رہی ہوتی۔ حماد کوئی موقع جانے دے، ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ جمل نے حماد کی بات پر صرف اسے گھورا۔ بھائی ہم تو صرف سرپرائز دینا چاہتے تھے، انم نے جمل کی طرف دیکھے بنا کہا۔ وہ جانتی تھی کہ جمل اسے بہت سنانے والی ہے اس پر، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں کے لیے یہ سرپرائز نہیں ہے، شاکڈ ہے، جسے آپ دونوں برداشت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کے دن ہم کوئی بدمزگی نہیں چاہتے ہیں۔ اتنے ٹائم سے کوئی پلان نہیں بنا اور آج ہم صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ حماد نے پہلے ہی ان دونوں کو کچھ کہنے سے روک دیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم چلیں گے۔ بالاج یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے تو آج خیریت نہیں لگتی ہے ان دونوں کی طرف سے، حماد نے انم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جمل جو بالاج کے رویے پر حیران تھی، حماد کے ایسے کہنے پر جمل نے خود کو نارمل کیا۔ تم دونوں کو تو میں پوچھوں گی بعد میں، یہ کہہ کر انم کے پیچھے چل پڑی۔ حماد کا کہکہ دور تک اس نے سنا تھا۔ بھابھی آپ کو بھی ابھی جانا تھا؟ جمل رہاسے لہجے میں بولی۔ چندا صرف 3 دن کی ہی تو بات ہے، اور تم جانتی ہو میری مجبوری ہے، ورنہ میں نہیں جاتی، اور تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں پہلی بار جا رہی ہوں۔ بھابھی آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں کیوں اس بار ماموں کے گھر نہیں رکنا چاہتی، پھر بھی آپ ایسے کہہ رہی ہیں۔ جمل شکایتی نظروں سے کہنے لگی، اچھا بابا، آئی ایم سوری، میں صرف تم کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن تم کو تو یہ سب محسوس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا پتہ کہ شاید اس سے ہی سب ٹھیک ہو۔ نظروں کے سامنے رہو تو دل میں بھی فرق پڑے۔ بھابھی آخر میں مذاق کرتے ہوئے بولی۔ بھابھی پلیز نا، میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت، آپ لوگوں کو بالکل بھی میرا خیال نہیں ہے، جائیں آپ سب، جمل نے مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔
ارے تم تو ہم سب کی جان ہو، ایسا سوچنا بھی مت کہ ہمیں تمہارا خیال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جا رہی ہوں گھر، مریم سے کہوں گی یہاں آ کر مل جائے۔ کیا ہوا جو وہ اتنے ٹائم بعد آئی ہے اور اب حج پر جا رہی ہے؟ میں اس سے کہوں گی کہ میں اپنی گڑیا کا دل نہیں دکھا سکتی ہوں۔ بھابھی نے پیار سے کہا، رہنے دیں، آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو کبھی نہیں روکوں گی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ رک بھی جائیں گی، لیکن میں آپ کی بھی خوشی چاہتی ہوں۔ اتنے ٹائم کے بعد تو آپ سب بہن بھائیوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ جمل نے مسکرا کر کہا، بھابھی اس کے ڈراموں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے اور آپ کے سامنے اوپر سے ڈرامے کر رہی ہے، اس لیے اب آپ دونوں اپنا ایموشنل سین بند کر لیں۔ حماد ان کی باتیں سن رہا تھا اور اندر آتے ہوئے بولا، حماد سدھر جاؤ تم۔ بھابھی نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اپنا رخ موڑ کر کہا، شرم تو آتی نہیں ہے دوسروں کی باتیں چھپ کر سنتے ہوئے؟ جمل نے شرم دلانا چاہی۔ ہا ہا ہا، اب اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے آپ مجھے شرم دلانا چاہ رہی ہیں جو کہ مجھے آنے والی نہیں۔ اینڈ ڈونٹ وری، میں بھائی کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا کہ تم اس بار ان کے ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں رکنا چاہتی ہو۔ اور پھر خود ہی ہنسنے لگا۔ حماد، تم سے زیادہ زہریلا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، جمل نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ ویسے جمل، تم بھائی سے ایسے ہی خفا رہتی ہو جبکہ بھائی کے غصے میں بھی پیار دکھتا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ تمہیں جلدی آنے کا کہوں۔ اب تم کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں گھر میں، دیکھو کتنا خیال رہتا ہے انہیں تمہارا۔ حماد نے شرارت سے کہا، خیال نہیں، مجبوری کہو، اور انہوں نے جس طرح سے کہا ہوگا نا، میں بہتر جانتی ہوں، وہ مجھے چھوڑ جاتے اگر ماموں اور بابا نے میری ذمہ داری ان کو نہ دے کر گئے ہوتے۔ تمہاری تو ویسے ہی عادت بات کو بدل کر بتانے کی۔ جمل نے کھا جانے والی نظروں سے گھور کر کہا، بھابھی دیکھ رہی ہیں، ابھی سے ایک دوسرے کو جاننے لگے ہیں اور ہمارے سامنے لڑنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ حماد باز آنے والوں میں سے کہاں تھا؟ اس سے پہلے کہ جمل کچھ کہتی، بھابھی نے اسے ٹوک دیا، جمل اتنی غلط فہمی اچھی بات نہیں، اور حماد تم بھی اب اسے تنگ نہیں کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اب بالاج صحیح کہہ رہا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم بس آ رہے ہیں۔ وہاں بھی امی ابو ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ باری کا بھی فون آیا تھا۔